جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی کے پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر کے مشرکین مکہ کی مخالفت کرو. بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر کے کن کی مخالفت کرو؟ مشرکین مکہ کی مخالفت کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. وہ دنیا کے ڈاکٹروں پہ بھی چکر لگاتا ہے، وہ حکیموں کے پاس بھی جاتا ہے، وہ مولوی پیر اور فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے. لیکن جسے اللہ بانجھ بنا دے اسے کہیں سے پھر اولاد نصیب ہونے والی. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور ہمارا معاشرہ اس قدر گندا ہو چکا ہے، کئی کیسز ایسے سامنے آتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے بیوی کو طلاق دی جاتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی، بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی. یہ اس عورت کا جرم ہے. یہ عورت کے اپنے بس کی بات ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے. جس عورت کی بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ اب اگر تیرا بیٹا پیدا نہ ہوا ہم تجھے طلاق دلوا دیں گے تیرے شوہر سے، ہمارا بیٹا تجھے طلاق دے دے گا، ہم آگے کسی اور لڑکی سے اس کا نکاح کر لیں گے. یاد رکھنا، اگر اس نظریے پہ کوئی بات کرتا ہے وہ کسی عورت کو دھمکیاں دیتا ہے، چاہے وہ ساس کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو. وہ ڈائریکٹ اللہ کے قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ بیٹے اور بیٹی دینا یہ کس کی بس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. اور آپ اگر دیکھتے ہیں اللہ کے انبیاء کرام میں سے اگر آپ دیکھتے ہیں، بعض پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں. حضرت شعیب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن نصیب میں بیٹیاں لکھی ہیں، بیٹا ان کا نہیں ہے. حضرت لوط اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. آپ انبیاء میں سے دیکھتے ہیں حضرت داؤد کو اللہ نے صرف بیٹے دیے ہیں لیکن بیٹیاں نہیں دی. حضرت نوح کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں نہیں دی. باقی انبیاء ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے بھی دی ہیں. تو ہمیں بھی اگر بیٹیاں دے اس کا شکر ہے، بیٹے دے تب بھی اس کا شکر ہے، بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے تب بھی اس کا شکر ہے. اور اگر کچھ بھی ہمیں نہ دے تب بھی اس کا شکر ہے، تب بھی اس کا کیا ہے؟ اسی کے اندر ہماری خیر ہوگی، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہوتی ہے. آیا یہ جو بیٹے ہیں انہوں نے خبر میں آ کے سنا، انہوں نے آخرت کے اندر آپ کو اللہ کی عدالت میں بچانا، انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. شروع میں پیدائش پہ بیٹی کے لیے خوشی کا اظہار کیا، بیٹے کے لیے خوشی کا اظہار کیا، بیٹی پہ غمی کا اظہار کیا. جب نکاح کی باری آئی بیٹی سے اس نے انتخاب کا حق بھی چھین لیا. اب جب وراثت کی باری آئی بیٹی کو محروم کر دیا اور سارا مال جو ہے وہ بیٹے کی جھولی کے اندر ڈال دیا. تو سراسر ہم شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، سراسر ہم کس کے خلاف چل رہے ہیں. اور جب تک آپ یہ بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق نہیں دیں گے، یاد رکھنا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے اندر بھی ذلالت کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے جنہوں نے بیٹیوں کا حق دبایا ہوا ہے، جنہوں نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے اور حق دبانے کے بعد وہ در اللہ پہ آتے ہیں، وہ گڑ گڑاتے ہیں، یاد رکھنا پہلے بھی میں آپ سے بارہا ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ کسی کا حق یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ اس کا تعلق ادا کرنے سے، آپ ادا کریں گے تو آپ کا حق ادا ہوگا۔ اور بعض ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کسی بیچاری کی اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، اب جو بیٹیاں کہتے ہیں جن کا بچہ تو ہے نہیں ہے، اب ان کو ہم نے زمین کیا دینی ہے؟ وہ تجھے فلانے کی گھر چلی گئی، اس زمین تو اپنے گھر سے لے کے آیا۔ بولو اللہ نے تجھے دی ہے، اللہ کی زمین ہے، جس رب نے تجھے زمین دی ہے اس رب نے تجھے یہ قانون بھی دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف۔ یاد رکھنا اگر کسی کی دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ہے، اس کا حصہ دو بیٹیوں کا ایک بیٹے کا حصہ برابر ہے، لیکن اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور دو سے زیادہ ہے تو باپ کے مال میں سے 2/3 حصہ جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ اور اگر کسی کی صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا بھی نہیں ہے بیٹیاں بھی نہیں ہے، تو باپ کے مال میں سے آدھا حصہ وہ شریعت نے قرآن نے اس بیٹی کو دیا ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ تعویلات کرے گا اور نہ دینے کی کوشش کرے گا تو وہ جیسے اللہ کا مجرم ہوگا ویسے رسول اللہ کا مجرم ہوگا، اور سب سے بڑا مجرم وہ اس جو ہے نا عورت کا ہوگا۔ پوری قرآن کے اندر سورت اللہ رب العزت نے اس حوالے سے نازل کی۔ تو میرے بھائی ہمیں جو وراثت کا معاملہ ہے کہ جب ہمارا کوئی بندہ مر جائے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی وراثت دیکھنی چاہیے۔ اگر وہ مقروض ہے، اس کی زمین ہے، بھائی آپ بیچیں، جتنا اس کا قرضہ ہے وہ آپ پہ ادا کرنا لازمی۔ اگر آپ وارث ہیں اور اس کے قرضے کا خیال آپ کو نہیں، آپ بس مر گیا جی بس